وہاں سے میں گھر اعظم پر واپس آ رہا تھا تو راستے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رکنا ہوا اور کچھ ساتھی وہاں پڑھ رہے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو وہ لوگ ہمیں میوزیم میں لے گئے۔ میوزیم میں لے جانے کے بعد وہاں پتھر کی بلی اور پتھر کا ہرن، اس طرح کی چیزوں کو ان لوگوں نے دکھایا اور ہم سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو ہم نے دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ پتھر کی بلی ہے، پتھر کا ہرن ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہرن ہی تھا، یہ بلی ہی تھی، پہاڑ میں مر گئی، وہیں رہی اور یہ پتھر بن گئی۔ بلی بلی کی شکل میں تھی، جاندار تھی، پتھر میں مر گئی اور وہ پتھر ہی بن گئی۔ ہرن تھا، پتھر میں مر گیا اور ہرن بن گیا، تو وہاں سے لا کر کے یہاں میوزیم میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پتھر غیر جاندار ہے، پتھر کے اندر جان نہیں ہے، لیکن بلی وہاں مر گئی، اس کا اثر ہوا اور بلی بھی پتھر بن گئی۔ تو ہم اگر جاندار کی صحبت اختیار کریں گے، ایک ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، کیا اس کا اثر ہمارے اندر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اور خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جسم اور روح دونوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، لیکن جسم ایک محدود وقت کے لیے ہے، متعین وقت کے لیے ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمارا جسم ہے، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو جسم ختم ہو جائے گا، صرف روح باقی رہے گی۔ اور روح پہلے سے ہے، بہت پہلے سے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اسی وقت تمام روحوں کو پیدا کیا۔ پھر منتقل ہوتے ہوتے ہم اپنے باپ کے گوشت میں آئے، پھر ماں کے رحم میں آئے، پھر اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا میں جسم اور روح دونوں ہے، اس دنیا میں جسم اور روح دونوں ہے، تاکہ اس جسم کے ذریعے ہم اچھا کام کر کے اپنی روح کو پاک اور صاف بنا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکیں۔ اس دنیا کے بعد پھر جسم ختم، پھر صرف روح رہ جائے گی۔ روح اصل ہے اور جسم، روح کو جسم کے اندر رکھ دیا گیا ہے استعمال کے لیے۔ تو ہماری توجہ جسم پر جاتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو فوراً جاتے ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں جیسے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس سے انسان کو سوائے تکلیف کے، سوائے پریشانی کے اور کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دے دی، مال میں ترقی دے دی، کسی دوسری چیز میں ترقی دے دی، تو ہمارے حسد سے، ہمارے جلنے سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر جب ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں، بغض کریں، کینہ؟ یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں جو روح کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف ہماری فکر نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کی درستگی، ان ساری چیزوں کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو خود بخود یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ہم جس حال میں ہیں اس حال میں خوش رہیں گے، جس حال میں ہے اس حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ہم چلیں گے۔ اور ہمیں رہنا بھی چاہیے، اگر ہم زیادہ مال والے نہیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو مالدار ہو جائیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم جس حال میں بھی ہیں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اور وقت نکال کر کے نماز کے لیے اور دوسرے جو دینی احکام ہے اس کے احکام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اور اگر کبھی ہم سے بھول چک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں نافرمانی ہو جائے، اس پر عمل نہ ہونے پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اندر دونوں صفت ہے، یہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا کام بھی کر سکتا ہے۔ اگر برا کام ہو گیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور جو آخری حدیث میں نے نقل کیا تھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ سے گناہ صادر نہیں ہوتا، پھر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے کی، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
ان کی صحبت اختیار کرو، تو ان کی صحبت سے تمہیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہوگی، صالحیت اور